جی 10 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان جبران اصغر، پروگرام ریئل ٹاک وِد جبران کے ساتھ. ناظرین، آج ہمیشہ 21ویں صدی میں جب بات کی جائے معاشرے میں مختلف کرداروں کی، تو دو کردار یقیناً اہمیت کا عمل ہے، اور دو کرداروں کا آپس میں مل کر چلنا اور اپنی اپنی ایک ویلیو برقرار رکھنا وہ بڑا ضروری ہے. وہ کردار ہیں مرد کا کردار، اور وہ کردار ہیں عورت کا کردار. خاندان بنانے سے لے کے مکان کو گھر بنانے سے لے کے اس کے بعد مکان بنانے سے لے کے، یہ دونوں کردار کچھ اس طرح کے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. آج کی موجودہ سیاسی صورتحال دیکھی جائے، موجودہ جس وقت اگر ہم پرانی روایات کو دیکھیں اس حوالے سے دیکھا جائے، موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے سوشل لائف پہ اس کو دیکھا جائے، یا کسی بھی حوالے سے زندگی کے کسی شعبے میں چلے جائیں، صحافت میں چلے جائیں، تنظیموں کے حوالے سے چلے جائیں، تو وہاں پہ خواتین کا ایک بڑا واضح کردار نظر آتا ہے. کیا وہ کردار اپنا وہ کردار ادا کر رہا ہے جو اس کو کرنے دیا کرنا چاہیے تھا، اور کیا باقی کمیونٹیز اس کو وہ کردار ادا کرنے دے رہی ہیں جس کردار کو کرنے کے لیے وہ شاید وہ خواتین اپنا گھر بار تک چھوڑنے پر مجبور ہیں اور باہر آ کر اپنی سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں. اس کردار کے حوالے سے بات کریں گے، اور پھر بات کریں گے ہمارے پاس کیونکہ پی ٹی آئی کے مہمان بھی موجود ہیں اور جرنلسٹ بھی موجود ہیں، بات کریں گے پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے بجٹ کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے، بعد کیا سیاسیاں 10 مہینے کے بعد پی ٹی آئی نے شروع کرنی ہے، واقعی کو عملی شروع کرنے ہیں. میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہے، میں تعارف کراتا ہوں. تعارف کے محتاج نہیں، محترمہ صحافی بھی ہیں اور ایسوسی ایشن لیڈیز آف پاکستان علی چیئرپرسن بھی ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں محترمہ رانی عارف صاحبہ، پی ٹی آئی کی سابق صدر بھی ہیں وومن ونگ کی، اور سابق اس لیے کیونکہ اس وقت تنظیم میں میرے حال میں تحلیل ہو چکی ہیں، تو وہ دوبارہ سے جب شروع ہوگی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں شہلا خان صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. جس وقت خواتین کے کردار کی بات کی جاتی ہے، کیا خواتین اس ایمانداری سے وہ کردار ادا کر رہی ہیں جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، یا یہ صرف ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کیونکہ آپ خواتین ہیں، کیونکہ آپ خاتون ہیں اس لیے آپ کو وہاں پر وہ زیادہ ایج ملنا چاہیے، یا میرٹ بھی کسی جگہ پہ کاؤنٹ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبران بھائی السلام علیکم. آپ کے تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بھی میری طرف سے سلام. اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی آپ کا کہ آپ نے موقع دیا، اور اٹ واز آن اے ویری شارٹ نوٹس کہ میں یہاں پر آئی ہوں، تو اتنی کوئی خاص تیاری نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی اس پروگرام کو انٹرسٹنگ بنا سکے اپنے دیکھنے والوں کے لیے اس کو بنائیں. آپ نے میرا تعارف کروایا ایز اے جرنلسٹ، تو تھوڑا سا میں اس سے اختلاف رکھتی ہوں کہ ابھی میں نے وہ جو جرنلسٹ کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک اس کا فرض ہوتا ہے، کام ہوتا ہے جو کہ وہ اس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، وہ ابھی تک میں نے نہیں کیا. سو آئی وڈ کائنڈلی آسک یو کہ مجھے ابھی جرنلسٹ مت بلائیں. میں ابھی ایک عام سا ایک کیا کہتے ہیں، آپ مجھے ایکٹیوسٹ کہہ سکتے ہیں. میں نے نظر رکھی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہوں ادھر ادھر کہ کہاں پر ابھی میں نے خود کو فٹ کرنا ہے. جرنلسٹ تو وہی ہوتا ہے نا جو معاشرے سے جو چیزیں آپ آبزرو جی، کر رہے ہیں، لیکن جرنلسٹ کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور جو اس وقت ہمارے آس پاس جتنے ہیں جرنلسٹ، آئی وڈ ناٹ وانٹ مائی سیلف ٹو بی فٹ ان دیٹ کیٹیگری ٹو بی آنیسٹ، کیونکہ ابھی انہوں نے بھی وہ کام نہیں کیے. وہ کام میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کہہ رہی، لیکن ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ یہاں پر خاص طور پر جس شہر میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پر جرنلزم کو کوئی بھی ابھی اس وقت سیریس نہیں لے رہا. خواتین بھی تو جرنلزم میں موجود ہیں، وہ کس حد تک بالکل. میں نے نہ تو مطلب اس کو وہ نہیں کری، کیٹیگری نہیں کر رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط کرے، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی دونوں جو اس وقت، میں خاص طور پر برمنگھم سٹی کی بات کر رہی ہوں، جو اب خود کو جرنلزم میں شامل کرتے ہیں. یعنی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی خاص طور پر کوئی وہ کیا اس کو کہتے ہیں طریقہ کار نہیں ہے جرنلزم میں آنے کے لیے. سوری، سوال آپ کا کچھ اور ہے اور میں اس طرف جا رہی ہوں، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ. اب کیونکہ پلیٹ فارم مل چکا ہے، سو آئی ہیو ٹو سے وٹ ایور آئی کین، یو نو وی کین ایڈ ان ٹو اٹ. یعنی 2 دن 3 دن پہلے ایک خاتون آتی ہیں، چلیں آپ نے خاتون کی بات کی تو کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو میں جانتی ہوں کہ 2-3 دن پہلے وہ آتی ہیں، منظر عام پر آتی ہیں، اور چوتھے دن وہ جو ہیں تو خود کو جرنلسٹ کہتی ہیں. جرنلسٹ بننا اٹس ناٹ دیٹ ایزی، لیکن اٹ از کوائٹ ایزی ناؤ اڈیز. یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ کیمرا،
मोबाइल कैमरा एंड दैट्स इट, और एक माइक होना चाहिए. सो इसलिए मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है यहाँ के जो जर्नलिज्म इसलिए आप अभी जर्नलिज्म में नहीं आने चाहते, आपने अच्छा सा मोबाइल नहीं लिया. मैंने मोबाइल अच्छा नहीं लिया और मेरे पास एक अच्छा सा माइक भी नहीं. बड़ा चीज यूज की जाती है फेमिनिज्म. आप फेमिनिज्म के हक में या फेमिनिज्म के खिलाफ है? क्योंकि फेमिनिज्म में कई दफा ये भी हो जाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले जिस वक्त किसी जगह पर बात आती है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो वहां पे खातून होने का थोड़ा सा एज भी डिमांड करते हैं. देखिए फेमिनिज्म होना, फेमिनिज्म पर यकीन रखना या उसको फेवर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उसको हम किस तरीके से डील करते हैं या सिचुएशन पे. अब देखें, अगर हम खवातीन हैं और हम हर सिचुएशन में हम उसका फ़ायदा उठाएं, गलत फ़ायदा उठाएं, देन इट्स नॉट राइट. तो खातून को, औरतों को इज्जत देना, ये तो हमारा मजहब भी कहता है, मुआशरा भी कहता है, इज्जत जरूर देनी चाहिए. तो बराबरी से बढ़कर वो इज्जत की तरफ आती है. मेरे ख्याल में बराबरी होनी चाहिए. हाँ, लेकिन आप कहते हैं वो इज्जत जो है वो इज्जत होनी चाहिए, लेकिन खातून पे डिपेंड करता है कि वो उसको मतलब उसका नाजायज फायदा ना उठाए. क्योंकि बहुत सी खवातीन मैंने देखा है कि अगर उनको कभी कभी उनको इज्जत रास नहीं आती, थोड़ी सी उनको अगर ज्यादा मिल जाती है ना, तो वो समझती हैं, हालांकि मर्द हजरात उनको इसलिए इज्जत दे रहे होते हैं कि वो समझते हैं कि ये खातून है, इनको इज्जत इसलिए मिल रही है कि भाई यू नो जैसे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हमारे सहाबा कराम भी, सब औरतों की इज्जत का उन्होंने दर्स दिया है, हुक्म दिया है. लेकिन आजकल की अगर हम देखा जाए तो बहुत से मौक़ों पर अगर हम खातून को थोड़ी सी इज्जत देते हैं. मैं आपकी तरफ आऊंगा वापस. जो खवातीन की तंजीमें और खवातीन की तंजीमें प्रैक्टिकल काम कितना कर रही हैं, और इवनिंग पार्टीज और नाइट आउट्स जो वो है, उसमें वो कितना हो रहा है, इसकी तरफ मैं आता हूँ. मैं आपकी तरफ आता हूँ रानी अरब साहिबा. पीटीआई की हुकूमत इस वक्त आ चुकी है, माशाल्लाह 10 महीने आप गुजार चुके हैं. 10 महीने के बाद हालत ये है कि आपने 9 महीने के बाद अपना जो आपका ब्रेन था पीटीआई का, उसको आपने सैक करके घर भेज दिया जी कि आप घर जाएं, आप किसी काम के नहीं हैं. 9 महीने तक इस मुल्क के मुआशी तौर पर जितना बड़ा नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी पीटीआई के पास आती है, या वो भी आप पिछले 5 साल पे और पिछले 10 साल की हुकूमतों पे रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों पे, और आप सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना ये जो जिस टॉपिक पे आपने आज डिस्कशन की है, स्टार्ट की है और बुलाया है, आपका थैंकफुल मैं कहती हूँ. तो सबसे पहले तो मैं यही अब बात कहूँगी कि पीटीआई जिस तरीके से काम कर रही है, हमारी जो गवर्नमेंट पाकिस्तान में जिस तरह से आई है, माशाल्लाह से इमरान खान जिस तरीके से हमारे एक निडर और बहादुर लीडर हैं, जिस तरह से वो अपना वर्क कर रहे हैं, नहायत ही हॉनेस्ट तरीके से कर रहे हैं. देखिए, हर चीज़ का एक वक्त चाहिए. आज जब तक आप उनको वक्त नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, क्योंकि ये एक छोटा सा घर नहीं, ये पूरे मुल्क की मईशत का मामला है. आप अब जिस तरह पिछली जो गवर्नमेंट आप कह रहे हैं कि ये भी अगर मईशत के लिहाज से जिस तरह पाकिस्तान गुजर रहा है, तो इसका भी सारा बेड़ा पिछली हुकूमतों पर डालेंगे नहीं. हम अगर कहते हैं कि आज को जो मईशत की जो बिगाड़ हुई है, ये पिछली हुकूमतों का ही किया करदा है. 10 महीने से सबसे ज्यादा कर्जे लेना पिछली हुकूमतों की जिम्मेदारी में आती है. 10 महीने तक IMF के पास ना जाना और डॉलर को एकदम से डिवैल्यू कर देना और रुपए की कीमत को एकदम से डिवैल्यू कर देना, ये जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पे आती है. मैं तो उन्हीं को आपके अपने 3 वज़रा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी हुकूमत की थी, कि उनको चाहिए था कि वो पहले IMF के पास चले जाते बजाय वेट करते. जरूर जाते, लेकिन इमरान खान साहब की पूरी कोशिश थी कि वो IMF के पास ना जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा. उन्होंने तभी जो सा ये इमरान खान साहब की गलती रही नहीं, गलती देखिए, अभी देखें, अब हमेशा कहते हैं खान साहब ने यू टर्न ले. देखें, जब आप मुल्क की बात हो रही है, सियासत में यू टर्न लेना पड़ता है ना. लेकिन ये है कि सब सियासतदान, लेकिन ये है कि आप जहाँ तक बात हो जाती है ना कि आपका पहले IMF के पास क्यों नहीं गए. खान साहब की पूरी कोशिश थी कि हम IMF के पास ना जाएं. उनका पूरा ये कोशिश थी कि हम लोग जो सा ये अपने जो इस्लामी ममालिक से इनसे ही दोस्ताना ताल्लुकात के साथ, इन्हीं के साथ रख के दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करके, और बड़े अच्छे माशाल्लाह बड़े अच्छे उन्होंने तरीके से उनके साथ चले हैं. बल्कि ये कह सकती हूँ कि उन्होंने जो फर्स्ट स्टेप लिया है इस्लामी ममालिक के साथ, दैट्स वेरी गुड, और उनको अप्रिशिएट हम लोग करते हैं. बल्कि हम क्या हर एक कोई कह रहा है कि खान साहब ने ये जो फर्स्ट स्टेप जो उठाया है, ये सबसे बेस्ट हुआ है कि इस्लामी ममालिक को उन्होंने अपने साथ लगाया.
क्योंकि IMF के पास उनका जाना मजबूरी बन गई था, क्योंकि हमारे मुल्क की जो मैशत जिस खतरे की तरफ चल गई थी। मुआशेदान तो ये कहते हैं कि इस मजबूरी का एहसास आपको पहले 2-3 माह में हो जाना चाहिए था, जिस वक्त आपके पास 15 दिन के रिजर्व रहते थे। आपने उसका एहसास करते करते 10 महीने लगा दिए। जो डॉलर आपने एकदम से पैसे की वैल्यू नीचे करके जो डॉलर 150, 52, 55 पे एकदम से पहुंचाया और महंगाई को एकदम से बूस्ट दिया, आप उसको ग्रेजुअली भी कर सकते थे। आप ये भी तो देखें कह कौन रहा है जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। सॉरी क्वेश्चन आपके लिए था, लेकिन आई कांट कंट्रोल। यही ना, यही बात है ना कि मुझे आज पता है कि मैंने 2 PTI के लोग जरा सी मेरे 8 से पिछली 10 साल, इमरान खान साहब ने कल भी जो स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि 10 साल जो पहले जो पिछली जो हुकूमतें, जो दोनों हुकूमतें थी, जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की थी, उन लोगों ने यानी कि इतना उन्होंने कर्जा ले लिया था, 24 अरब डॉलर के हिसाब से उन्होंने कर्जा एक्स्ट्रा लिया। वो कहाँ पर गया? उन्होंने लेकर अपनी अलग अलग हुकूमतों में उन्होंने एक किस्म का अपना बांट लिया है। तो वो अब उनका हिसाब दें ना पहले। अब ये आलमी सतह पर उन्होंने 100 महीने में 100 दिनों में मैंने कुछ ऐलान करना था। 100 दिन अडयाला जेल में क्या हिसाब होना, बाद में फिर जमानतें हो जाएंगी। मैं आपकी तरफ आता हूँ शैला खान साहब। जब PTI की हुकूमत की बात की जाती है, PTI की इस वक्त जो पॉलिसीज चल रही हैं उनकी बात की जाती है, तो एक चीज़ बड़े कहा जाता है कि पिछले जो 10 सालों में हुआ उसका खमियाजा हम आज तक भुगतने जा रहे हैं। जो में लोगों को स्पीच की जाती थी स्टेज पर खड़े होकर, उसमें सिर्फ ये कहा जाता था कि 10 साल हम इन्होंने लूटा, हम इनसे पैसा वापस लेकर आएंगे। 10 साल की रिकवरी ज़ीरो है और सारी की सारी रिकवरी आम आदमी से पेट्रोल की कीमतों में, गैस की कीमतों में, टैक्सीज की सूरत में, हर तरह से हो रही है। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब वो सदाकत और अमानत और दयानत, वो सारा कुछ खत्म नहीं हो जाता कि आप 10 साल कुछ और वादे करें और जब इक़्तिदार में आते हैं तो टोटल आपकी पॉलिसी अवाम से पैसा निकालने की तो आ जाती है। जिन्होंने पैसा लूटा हुआ है उनका 10 माह में कोई पैसा वापस नहीं आता। नहीं तो जी देखें ना, अभी एहतिसाब का अमल शुरू हो गया है ना, 10 महीने में नहीं शुरू हो सकता। देखें, ये जैसे कि रानी आरिफ साहिबा ने कहा कि ये कोई एक घर की या एक कोठरी की बात नहीं, एक पूरे मुल्क की बात है, एक पूरे निज़ाम की बात है। यूं करके फाइलें लहराया करते थे कि ये हमारे पास करप्शन के सबूत मौजूद हैं। 10 महीने में वो करप्शन के सबूत जो सामने नजर आते हैं। देखें, बोलना बहुत आसान है, ऐसे दिखाना बहुत आसान है। एक एक इदारे में घुसना और एक एक इदारे में से करप्शन को निकालना, दैट इज द रियल टास्क ऑफ मिस्टर इमरान खान साहब। कोई इस्लाहात की उन्होंने? इस्लाहात अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर आएंगी ना, आहिस्ता आहिस्ता, और हमें नजर आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस वक्त इमरान खान साहब की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितना भी उनका काम है, जो कि हमारी नज़रों के सामने है, जैसे कि अभी मेरी बहन ने कहा कि इस्लामी मुल्कों को जिस तरीके से उन्होंने इकट्ठा किया, एक पेज पर वो लेकर आए हैं, एक प्लेटफॉर्म पे उसको उनको लेकर आए हैं। आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। और मुझे लगता है कि हमें इमरान खान साहब को, उनकी गवर्नमेंट को एटलीस्ट 2 साल तो देने चाहिए। इस्लामी ममालिक मेरे ख्याल में 30-32 ममालिक की एक फौज बनी हुई है जिसको हेड कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक आर्मी के चीफ अल्हम्दुलिल्लाह जी, राइट शरीफ साहब हेड कर रहे हैं। उसका आउटकम ये है कि फ़लस्तीन में हालत वही उसी तरह से जारी है, बर्मा में हालत उसी तरह से जारी है, सिवाय पड़ोसी जो कंट्रीज जहाँ पे यमन का इंसिडेंट हो जाता है या बाकी इंसिडेंट हो जाते हैं। उसके अलावा कश्मीर की सूरत हाल देख लें, उसके अलावा उन कंट्रीज़ की वो जो इतने ज़्यादा ममालिक इकट्ठे होकर एक फोर्स बनाई है, उसका किसी किस्म का कोई अमल दखल नज़र नहीं आता। तो इमरान खान साहब की तरफ से इसको इस तरह से इकट्ठे कर लेना, ये लीडरों के साथ बैठ जाना, क्या ये उसी तरह का अमल दखल? देखें, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है और बहुत ज़बरदस्त सवाल है और वाकई मैं आपके साथ हूँ इस क्वेश्चन पर। लेकिन यहाँ पर आप देखें, जब आपका अपना घर ही ठीक नहीं है, इस वक्त आपके अपने घर के हालात ही ठीक नहीं है, हमने कितना एक लंबे अरसे तक हम लोग जो है तो दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, ठीक है। और अभी भी ये जो पश्तीन और यहाँ वहाँ के जो ग्रुप्स उठ गए हैं और उन्होंने जो बगावत शुरू कर दी है, अगर हम अपना घर छोड़ दें, हम फ़लस्तीन, मैं नहीं कह रही कि आप ना जाएं, फ़लस्तीनी, कश्मीरी, रोहिंग्या, जो भी जहाँ भी इस वक्त सीरियन, जहाँ भी हमारे मुसलमान बहन भाई तकलीफ में हैं, एज अ मुस्लिम उम्मा हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। लेकिन आप अपना घर पहले सही करेंगे, फिर जाके किसी का घर सही। अगर आपके घर में खुद लड़ाई पड़ी हुई है तो आप कैसे बाहर निकल? घर में खुद लड़ाई पड़ी है, मैं पीटीआई की, क्योंकि आपके पास ओहदा भी रहा है पीटीआई का, घर में लड़ाई पड़ी है तो सानिया साहिवाल हुआ था, उस लड़ाई का कोई इंतजाम मैंने करना था या जिस तरह वो मॉडल टाउन का दब गया उस तरह सानिया साहिवाल का भी दबा दिया जाए? देखिए, वही बात आ जाती है ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है।
یہ ایک عرصے سے بہت کتنے 100 دن لگتے ہیں کہ اس کے بعد آپ اس کے بچوں کو بلاتے ہیں, اس کی فیملی کو بلاتے ہیں, اپنے آفس میں بلاتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا. That is very sad. دیکھیں ہمیں یہ ہونا چاہیے تھا. ہمیں افسوس ہے اس بات کا, بلکہ ہم اپنی گورنمنٹ کو یہی کہیں گے کہ پلیز ان معاملات پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. لیکن یہ معاملات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. مردوں کی سیاست میں بہت حد تک دیکھ چکا ہوں, عورتوں کی سیاست میں ہے اس طرح کی قابلیت یا معذرت میرے سے الفاظ کے لیے, اس طرح کی قابلیت یا اہلیت کہ جس میں وہ اپنے آنے والے پاکستان کے لیڈر سے کہیں اور جواب لیں ان سے کہ پکچر تو بعد میں بنوائیں گے, پہلے اس چیز کا جواب دیں آپ کو کیا نہیں کیا. بالکل ضرور, کیونکہ خواتین اگر صحیح طریقے سے جب وہ گھر چلا سکتی ہیں نا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سیاست میں بھی اپنا ایک اہم رول ادا کر سکتی ہیں. اگر خان صاحب یا جس طرح ان کو پراپرلی لیڈیز کو سپورٹ ملے. پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ سیاست میں خواتین آتی ہیں. ہاں جی, آپ کے 5 ممبران اسمبلی میں سے 2 خواتین ہیں جی, ماشاءاللہ اچھی ہے تو آتی ہیں اور ماشاءاللہ اپنا کام صحیح طریقے سے اپنا صحیح کردار ادا کریں. بلکہ میں تو کہتی ہوں بنسبت مردوں سے خواتین زیادہ بیسٹ ہیں. آپ زرتاج گل کی بات تو نہیں کر رہے جنہوں نے اپنے سسٹر کو نہیں, زرتاج گل دیکھیں اگر اس کی ذہانت وہ اس کی اپنی جگہ پہ ہے, ان کی ذہانت ہے, بہن کو بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ اپنے طریقے سے ہے, چاہے وہ اپنی طریقے سے کر رہی ہیں جس طریقے سے, لیکن ہمیں اپنی طرف جو ایجوکیشن کی ایکول پالیسی لانے میں ابھی تک وہ اس طرح سے سپورٹیو کردار ادا نہیں کر سکی. شاید ان کے کچھ اپنے اسکول نہیں, یہ فردوس عاشق اوان کی بات کر رہی ہیں. فردوس عاشق اوان وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن نہیں, دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین بھی اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کر رہی ہیں اگر وہ کرنا چاہیں. برطانیہ کی سیاست میں آ جائیں, برطانیہ کی سیاست میں خواتین اپنا کردار کس حد تک ادا کر پا رہی ہیں اور کس طرح سے فرنٹ فیس پر خواتین واقع اپنا کردار ادا. کس میں, یہاں کی سیاست یا کہ پی ٹی آئی کے لیے لحاظ سے؟ آپ پی ٹی آئی کی بات کریں, یہاں کی سیاست کا میں ان سے ہاں, پی ٹی آئی کی بالکل ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کردار ادا کرتے ہیں. فرنٹ فیس جو وہ خاتون کا ہے وہ خاتون ہی ہے, پھر اس کو کوئی اور نہیں چلا رہا. نہیں اس کو نہیں, دیکھیں ہم مردوں کے شانہ بشانہ یہاں کام کرتے ہیں, کیونکہ ہماری جو ٹیم ہوتی ہے پوری ٹیم کے ساتھ ہم ورک کرتے ہیں, اور پوری ٹیم کا جو آپس کا ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ ہم سب کا برابر کا ہوتا ہے. لیکن جس طریقے سے عہدے ہوتے ہیں, جس طرح میرے پاس وومن ونگ پریزیڈنٹ میں تھی, میں نے خواتین پر زیادہ اپنا ورک کیا, خواتین کو اویئرنیس دی کہ وہاں کہ دیکھیں پاکستان کی بھی یہ پی ٹی آئی ہماری بہت سی لیڈیز یہاں پر نہیں پسند کرتی پاکستان کی سیاست کو, اور موسٹلی دیکھا جائے لیڈیز نہیں پسند کرتی سیاست کو. لیکن ان میں الحمدللہ میں نے کافی اویئرنیس پیدا کی. بھئی آپ اگر گھر کو یہاں پر کہتے ہیں, وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم یہاں پر آ گئی ہیں, ہم اپنے سکون سے ہیں اور بس ہماری یہی لائف ہے. لیکن میں ان کو یہ کہتی ہوں, میں نے کہا اپنا ملک پاکستان بھی ہے, اس کے لیے بھی آپ انگیج کریں. ہاں الحمدللہ کافی لیڈیز کو میں نے انگیج کیا اس لحاظ سے, اور وہ بڑی خوش ہیں اس لحاظ سے. بلکہ وہ ابھی بھی موسٹلی خواتین مجھے کہتی ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں اب آنا چاہتی ہیں, اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہتی ہیں. وہ کردار مجھے اکثر اوقات اس طرح سے بھی نظر آتا ہے کہ جس وقت لیڈیز کی پارٹی ہو رہی ہوتی ہے صرف سیلفی چل رہی ہوتی ہیں, بڑی اچھی چیز سیلفیز, اور اس کے بعد کام کی بات مجھے کیپشن میں کام کی بات نظر نہیں آتی. پی ٹی آئی کی ضرور سیلفی چلتی ہیں, یہ بات حقیقت ہے. میں آپ سے آتا ہوں, میں آپ کے پاس آپ کے لیے وہ سارے سوال ہیں. نہیں, سیلفی ضرور چل رہی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اگر وہ سیلفی ہیں, وہ ان کا اپنا کیا کہنا, سیلفی سے مجھے اعتراض ہے, مجھے کام سے اعتراض ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, آپ نے کتنے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات کرنی ہے. آپ کام کی بات کر رہے ہیں نا, کہ کیا ہے سیلفی کا کام سے کوئی لنک نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ کام کم نظر آ رہا ہے, سیلفیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں. کام کا کیپشن ہی نظر نہیں آتا. فیس بک میں پکچر لگی تو اس کیپشن میں کام کا نظر نہیں آ رہا. نہیں, آپ یہاں پر یہاں اس ملک میں اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کو جو واقع جو زیادہ امپورٹنٹ جو کام ہے, یہاں پر ہم جلوس نہیں, یہاں وہ خواتین کے ہم لوگ جلسے لے کے روڈوں پر لانے سے رہے, ہم لوگ ان کو ممبرشپ. خان صاحب نے بانڈز شروع کیے تھے, ممبرشپ تو اچھی کروا لیتے ہیں ماشاءاللہ, 20-25 پاؤنڈ کی ممبرشپ ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے, لیکن خان صاحب نے بانڈز وغیرہ شروع کیے تھے, اس کے والے سے کچھ کنٹریبیوشن رہا آپ کا؟ بالکل رہا الحمدللہ, اور کرتے رہے ہیں ہم لوگوں نے. وہ سیلفی جب لگاتے ہیں, کوئی پکچر لگاتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے والے سے, اس کے ساتھ لکھا کریں گے اس پہ ہم نے اتنے بانڈز یا اتنا یہ کچھ کیا ہم نے ملک کے لیے. میں شیلا خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جو برطانیہ کی سیاست میں اس میں خواتین کا جو فرنٹ فیس ہے وہ واقعی خواتین کا ہوتا ہے یا پیچھے سے انکل چلا رہے ہوتے ہیں, ماموں چلا رہے ہوتے ہیں, بڑے بھیا چلا رہے ہوتے ہیں, ابا جی چلا رہے ہوتے ہیں؟ میں پی ٹی آئی سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. پی ٹی آئی میں آپ واپس لے کے آتا ہوں آپ کو, مجھے برطانیہ کی سیاست میں اسی طرف آتی ہوں. لیکن کیونکہ میں دوسری پارٹی
ناظرین میں ایک بات بڑی کلیئر کر دوں, میں نے نون لیگ کی مہمانوں سے بھی رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ لیکن 7 مجبوری بتائی اور کنفرم کیا کہ وہ نہیں آ سکتے, اور اس کے بعد میں نے پیپلز پارٹی والوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, وہ بھی نہیں آ سکے. بات وہی آتی ہے وہ تو سوئم منا رہے ہوں گے جو پی والے ہیں وہ بیچارے تو. اچھا جی 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 تو آپ کے سوال کی طرف آؤں گی کہ آپ نے بات کی عورتوں کی نمائندگی کی, تو جہاں تک پی ٹی آئی واز پی ٹی آئی ممبر, ٹھیک ہے, اور میں کافی عرصے تک اور بہت میں آپ کا مائک میرے خیال میں تھوڑی سی ٹربل کر رہا ہے, سوری میں پروڈیوسر سے گزارش کرتا ہوں اگر چیک کریں اگر ان کا مائک ٹھیک ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. میرا مائک شکیل صاحب مائک ٹھیک ہے ان کا؟ مائک ٹھیک ہے. چلیں میں آپ کی طرف واپس آ جاتا ہوں, واپس آؤں گا سوال کے لیے, میں ان سے سوال کر لیتا ہوں, اتنی دیر میں وہ مائک کا تھوڑا سا ایشو سورٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. رانی عرب صاحبہ, پی ٹی آئی نے کشمیر کے لیے بڑا کام کیا, کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے, کشمیر کے سلطان بیرسٹر سلطان, اور جس وقت باری آتی ہے پی ٹی آئی کی تو حالت ہی ہوتی ہے, ایک فنکشن میں جاتی ہیں شیلا خان صاحبہ اکیلے وہاں پہ خواتین میں موجود ہوتی ہیں, اپنی سپیچ کرتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ دوسری خاتون وہاں پر موجود نہیں ہوتی. دوسرے فنکشن میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, کہ دوسرے فنکشن میں بھی خواتین ہوتی ہیں تو وہ بھی صرف جاتی ہیں اس فنکشن کی حد تک, صرف اپنے آپ کو کور کرتی ہیں اور اس کے بعد چلی جاتی ہیں. ان کا وہ تھوڑا سا نظر آتا ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی جس وقت بات ہو رہی ہے یوم یکجہتی کشمیر کی, کہ کشمیر کے نام پر ہم نے یکجا ہونا, ہم نے اکٹھا ہونا ہے, ہم نے دنیا کو میسج دینا کہ پی ٹی آئی اب کشمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرے گی, کشمیر کے سلطان اور کشمیر کے لیڈر اور پتہ نہیں کیا قائد کشمیر کے لیے مل کر کام کریں گے. لیکن جس وقت آپ کی پی ٹی آئی کے 2 گروپ ہوں, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پی ٹی آئی پاکستان بھی ہے, پی ٹی آئی آزاد کشمیر بھی ہے, اور آپ لوگ, میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کشمیر کا بھی حصہ ہوں گے. اگر یہ حالت ہے آپ کی پی ٹی آئی کی کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر والے دن اگر 2 فنکشن اکٹھے نہیں رکھ سکتے, ایک گروپ ایک طرف فنکشن رکھتا ہے, دوسری طرف دوسرا گروپ فنکشن رکھتا ہے, تو پھر آپ کی کیا حالت رہتی ہے پھر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے کہا کہ کشمیر کے پروگرامز میں کوئی خواتین کا کردار نظر نہیں آتا. نہیں, میں نے کہا کردار نظر آتا ہے لیکن 2 جگہوں پہ کی نظر خواتین کا کردار یا خواتین نظر نہیں آتی, یہی بات کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے بھی اس میں فیلڈ میں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے اس میں کشمیر کا کون سا پروگرام ہے جس میں ہم لوگوں نے اپنی نمائندگی نہ دی ہو. میں خود لیڈیز کو وہاں پر لے کر جاتی تھی, بلکہ ایک پروگرام میں شیلا خان بھی وہاں موجود تھیں, تو کافی خواتین آئی تھیں ادھر سے کشمیر سے, وہاں سے آئے ہوئے تھے, ایک لیڈر تھے وہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ فرسٹ ٹائم میں نے خواتین کی یہاں پر نمائندگی دیکھی ہے. اور آپ 5 فروری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم پچھلے 5 فروری کی نا, تو ہماری یہاں سے کوچ گئی تھی نہیں یہاں سے خواتین 5 فروری کو لنڈن میں میں پچھلے 5 فروری کی بات کر رہا ہوں. پچھلے 5 فروری کا مجھے اتنا نہیں پتا, لیکن یہ ہے اس دفعہ ہم لوگ, لیکن چلیں مثبت, لیکن میرے کہنے کا مقصد آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں وہاں خواتین کی نمائندگی نظر نہیں آتی ہے, خواتین کا کردار نظر نہیں آتا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کشمیر کے معاملے میں خود پاکستان تحریک انصاف سے ہوں, لیکن یہاں پہ کشمیر تحریک انصاف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس پہ تحریک انصاف کے 2 گروپ ہوئے ہیں, مردوں کو مینٹلی سینسبلی تھوڑا سا بہتر سمجھتا ہوں. اصل میں عورتوں کا یہاں عورت کی بات, عورتوں کا زیادہ جھگڑا چل رہا ہے. عورت کا یہ بات ہے کہ کشمیر کی وہاں ابھی تک کوئی اس طرح کی باڈیز نہیں ہے خواتین کے حوالے سے, لیکن لاسٹ 2-3 منتھس بیفور جو سے ہم نے وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہم نے سلیکٹ کی تھی, اور ماشاءاللہ ابھی انہوں نے فی الحال آپ کو پتہ ہے ابھی تو الیکشنز کے دن قریب ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے, تو ان کو وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہو گئی تھی, کام کر رہی ہے. چلیں اللہ کرے جی مزید کام کریں. شیلا خان صاحب آپ اپنے سوال کی طرف اگر واپس آئیں. جی, میں وہ سوال, میری گاڑی چل پڑی تھی لیکن آپ کا مائک خراب ہو گیا. مریم نواز کا مائک خراب ہوتا اور دوسرا آج آپ کا ہوگا. اور ایسے سوال پہ ہوا جس پہ میں چاہ رہی تھی کہ میں کچھ زیادہ اچھی تفصیل سے میں دوبارہ میں سوال کی طرف آ جاتا ہوں. جو یہاں کی برطانیہ کی سیاست میں جس طرح سے خواتین ایشین کمیونٹی سے آ رہی ہیں, ان خواتین کو چلانے والے ان کے ابا جی ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں, ان کے ماموں ہیں, ان کے چاچے ہیں, ان کے تائیں ہیں, یہ واقعی وہ خواتین خود بھی کردار ادا کریں.
میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کروں گی, دوسری پارٹیز کا مجھے اتنا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہیں میں برطانیہ کی برطانیہ میں لیکن چلیں آپ برمنگم میں زیادہ جو ہے نا پی ٹی آئی ہی ایکٹیو ہے, یعنی دوسری پارٹیز دیکھ لیں وہ عورتوں کے حوالے سے اتنی ایکٹیو نہیں ہیں, عورتیں اتنی ایکٹیو نہیں ہیں جتنی پی ٹی آئی کا ہر جگہ ہلا بولا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے. لیکن آئی واز این ایکٹیو ممبر آف پی ٹی آئی, ٹھیک ہے, اور میں جاتی ہوتی تھی, میں مطلب جتنا ان کی میٹنگز وغیرہ بھی اٹینڈ کرتی تھی, سارا کچھ کرتی تھی, اور I'm still انصافیاً عمران خان کی سپورٹر ہوں, لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 2 سال سے میں نے اپنی ممبرشپ کو ختم کر دیا اور میں ایکٹیو نہیں ہوں, ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے آج آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے والے دیکھنے والوں کی تک پہنچا دوں کہ دیٹس وٹ, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ خواتین کام نہیں کر رہی, ہماری بہن یہاں ہمارے پاس بیٹھی, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور کر رہی ہیں, اور اب جو پی ٹی آئی کی جو ڈیزالو ہوئی ہے ان کی جو ٹیم تھی, اس سے پھر بھی کچھ کسی حد تک آئی واز ہیپی, لیکن میری ایکسپیکٹیشنز کچھ زیادہ ہائی تھی. لیکن ود ان پی ٹی آئی خواتین کی بہت زیادہ لیگ پولنگ ہوئی ہے, بہت زیادہ خواتین کو وہ کیا جاتا تھا, بلی کیا جاتا تھا, اور کرنے والا کوئی اور نہیں تھا, خواتین ہی تھی. خواتین ایک دوسرے کو بلی کرتی تھیں, اور وہ خواتین جو تھوڑا سا پاور میں تھی, جو تھوڑا سا سمجھتی تھی کہ اگر یہ آگے آ گئی تو میری چھٹی ہو جائے گی, اور پھر جو خاتون آپ مطلب 8-10 مردوں میں سے 5 مرد جس خاتون کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے جی ہم اسی کے ساتھ ہیں سارے, آپ بے شک دوسری طرف جو خاتون ہے انتہائی لائق ہے, انتہائی قابل ہے, آگے بھی جا سکتی ہے, سارا کچھ بھی کر سکتی ہے. سو یہاں پر ایک گروپنگ ہے, ایک گروپ بنا ہوا تھا, اور جتنا انہوں نے بات کی پی ٹی آئی کے, میں یہ پی ٹی آئی یو کے کو تو مانتی نہیں ہوں. آج تک مجھے بتائیں کیا کام کیا انہوں نے, کیا پازیٹیو کام کیا اور کس طرف کیا, ٹھیک ہے, سوائے انہوں نے جب دھرنے کے لیے پیسے اکٹھے کر دیے. پھر وہی پرانی سیاست نہیں ہو رہی, پھر کیا میچورٹی آ گئی؟ بالکل یہی ہے, بالکل یہی ہے, کیونکہ خان صاحب ان کو تو سیریسلی لیتے ہی نہیں ہیں. خان صاحب تو ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتے, سمجھ آئیے نا, خان صاحب تو ان کو گھاس نہیں ڈالتے. گھاس نہیں ڈالنے کی بات ہے. نہیں, خان صاحب آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں, خان صاحب کی نظر میں تو آپ لوگ کچھ ہے ہی نہیں. خان صاحب کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا خان صاحب یہ جو آپ کبھی ایک دفعہ پتنی 40,000 کا انہوں نے ہلہ بول دیا تھا, اور ایک دفعہ جو ہے تو جی شوکت خانم کے لیے ہم نے 62,000 بنائے ہیں, اس کی کوئی آپ نے کوئی ہمیں دکھایا کہ بھئی ہاں واقعی ہم نے اکٹھے کیے اور ہم نے بھیج دیے؟ کچھ انسان کو, بندے کو کوئی پروف تو دکھاتا ہے نا. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے, ڈنرز پہ جاؤ, افطاریوں پر جاؤ, اور جا کے مائک کی طرف دیکھو کہ مائک کب ملے گا تاکہ میری یہاں پر نا حاضری لگ جائے. انفارچونیٹلی دس از دس پاکستانی سیاست ان دس کنٹری. تو پھر خواتین کا آنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ اپنا ٹائم ویسٹ کری ہیں. دیٹ از وائی آئی چینجڈ مائی روٹ, آئی لیفٹ اٹ. I thought it's a waste of time. Why shall I go and get bullied? اچھا برطانیہ کی سیاست پہ اگر آ جائیں, برطانیہ کی سیاست میں پیچھے چاچا محمد کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, یہ واقعی جو خواتین سیاست میں آ رہی ہیں, یہاں کی پڑھی لکھی, یہاں کے کالجز میں سے, یہاں کی یونیورسٹیز میں سے, وہ خود سیاست کر رہی ہیں. یہاں کی جو پالیٹکس ہے نا, دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, میرٹ پر ہے, آپ کی جتنی قابلیت ہے آپ کو اتنا ملتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جو ہمارے جو مطلب برادری ازم ہے نا پالیٹکس میں, وہ بہت زیادہ چل پڑا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر برادری کا ایک ہے نا چاچا, تو اسی کا بھتیجا ہی آگے جائے گا, کوئی اور نہیں جائے گا. چاہے آپ جتنا اس کا, مجھے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ ہر وقت کاؤنسلرز اور ایم پیز کے پیچھے پڑی رہتی ہے. بابا میرا دماغ تو نہیں خراب ہوا نا, اگر وہ کام اچھا کریں گے تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں ان کے بارے میں بات کروں گی؟ آپ ان کاؤنسلرز کے علاقوں کا جا کے حال دیکھیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کاؤنسلر جب بھی کھڑے ہوتے ہیں, ان کو موقع ملتا ہے, آج اگر وہ ادھر بیٹھیں گے سب سے پہلے وہ کشمیر کو آزاد کریں گے. اپنے علاقے کے ایشوز کو کیوں نہیں آپ ڈسکس کرتے, کیوں نہیں بات کرتے کہ میرے علاقے میں یہ پرابلم تھا, میں نے ریزالو کر دیا, میرے علاقے میں لوگوں کو یہ ایشوز تھے, آج الحمدللہ میری وجہ سے وہ. آپ اپنے علاقے کے کاؤنسلر بنے, آپ کشمیر آزاد کرنے کے لیے. انفارچونیٹ آئی نو بہت سے کشمیری بہن بھائی اس وقت مجھے دیکھ لوں گے, ان کو تکلیف ہوگی. کشمیر کے لیے کریں کام, اور اس کو کرنا چاہیے, کلیکٹیولی کرنا چاہیے, لیکن کاؤنسلر اور ایم پیز کا صرف یہ کام نہیں ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے تھوڑی سی کہ جس وقت اگر آپ اپنے جو فرسٹ ہوم ہے, جہاں سے آپ نے پرورش پیدا ہوئے, جہاں پہ بڑے ہوئے, اس کے بعد یہاں پر آئے, اگر آپ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو انگلینڈ کے ساتھ تو مخلص ہو نہیں سکتے. کیسے ہو سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کی کنسٹیچوئنسی میں ہزار پرابلم ہمیں نظر آتے ہیں, آپ کو ایز اے کاؤنسلر نہیں نظر آتے؟ ہاں, تو آپ کو صرف, آپ کے خیال میں آپ کو صرف وہ کشمیر والی جہاں پہ روٹی سٹیج پہ سامنے ہوتی ہے, جہاں پہ چکن کڑھائی لیم کڑھائی ہوتی ہے, اسی کے ساتھ آپ نے کشمیر بھی رکھا ہوتا ہے کہ چلو اس قربانیوں کو یہاں پہ وہ بھی ڈسکس کریں, یہ صرف وہ نہیں اپنا ہونا ووٹ کیش کرنے کا ان کا طریقہ ہے. کشمیریوں کے لیے, بیچاروں کے لیے, کشمیر کے لیے انہوں نے نہ آج تک کچھ کیا ہے اور نہ یہ کرنے والے ہیں. کرنا پڑے گا انشاءاللہ. رانی عارف صاحبہ, جو آپ کے خلاف چارج شیٹ ابھی شعلہ خان صاحبہ نے پیش کی آپ کی پارٹی کے خلاف, اس پارٹی کے خلاف چارج شیٹ میں کتنی حد تک سچائی موجود ہے؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کا جواب دوں گی. میں کئی بات کمپلیٹ کر لیں پھر میں بات کروں گی کہ انہوں نے دو پہلو رکھے کہ ایک تو یہاں کی خواتین جو ہیں ان کا گروپنگ ہوئی ہے اور انسیکیور ہیں, اور خواتین ہی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتی ہیں. جہاں تک انہوں نے یہ بات کی, ان کی اس بات سے میں 100% متفق بھی ہوں, کیونکہ خواتین کے ساتھ تھوڑا سا ان کا ٹاکرا لازمی پڑتا ہے. یہاں کی مرد جن سے وہ میں کہتی ہوں پھر آپ کو راستہ دے دیتے ہیں. اور وہ آپ کو باقاعدہ سپورٹ بھی کرتے ہیں آگے جانے کے لیے. لیکن یہاں پر کچھ لیڈیز آپس میں اس طریقے سے ٹکراؤ میں پڑ جاتی ہیں کہ ہم آگے ہیں اور یہ اس کو آگے نکلنا نہیں ہے. جو کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں, اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ وہی بات ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہماری کمیونٹی میں جن کو کریکشن جن کی ہونی بہت ضروری ہے. اس کے آپ کے لیڈر بخاری صاحب کو تو بنا لیتے ہیں, اپنا وزیر بنا لیتے ہیں, مشیر بنا لیتے ہیں, لیکن جو آپ کے ساتھ لوئل کام کرنے والے تھے شروع سے پی ٹی آئی کے, ان میں سے تارکین وطن میں سے کوئی بندہ نہیں ملتا. یہی تو وجہ ہے نا کہ بہت سے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں آ جاتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ وہ عمران خان صاحب گھاس نہیں ڈالتے, یہ بات کی ہے. مجھے اس چیز سے تھوڑا اختلاف ہے. دیکھیں ہم پاکستانی, ہم محب وطن پاکستانی ہیں. ابھی وہ پوچھیں نہ پوچھیں, ہمارا جو فرض ہے ہم نے اپنے ملک پاکستان کے ساتھ ایک سنسیئر ہونا ہے, اور جو ہم اپنا کام کر سکتے ہیں, جو ہمیں ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے. آپ وہ کام بتا دیں نا جو آپ نے کیا آج تک. اچھا مجھے آپ پتہ ہے یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں ہم نے پل بنانے ہیں, نہیں یہاں ہم نے پل بنانے ہیں, یہاں ہم نے سڑکیں بنانی ہیں. دیکھیں پرویز خٹک صاحب آتے ہیں, ٹھیک ہے, جلسے پہ آتے ہیں تو جلسے پہ وہاں پر 400 بندے کو نیچے بٹھا دیا جاتا ہے, اور جو پوری پی ٹی آئی ہے, پوری پی ٹی آئی کی ٹیم ہے, وہ سٹیج پہ کھڑی ہے خٹک صاحب کے ساتھ. آخر میں خٹک صاحب بھی یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ رہ کے بھی اگر تم لوگوں نے کچھ نہیں نہ سیکھا تو تم لوگ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے. آپ سوچیں کہ آپ لوگوں کو سٹیج پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں. ہمیں ہماری یہ بات یہ کرے, وہ سٹیج پہ جو پیچھے بیک پہ جو عوام جو تھی, جو لوگ آئے ہوئے تھے, آڈینس تھے, وہاں سے ان لوگوں نے نا وہ شور شرابہ کیا, انہوں نے یہ بات کہی تھی, انہوں نے وہ بات کہی تھی. پھر جہاں محب وطن پاکستانی کی جو بات کر رہے ہیں, ہمارا جو فرض ہے, ہماری جو ڈیوٹیز ہے, ہم نے وہ نبھائی ہے. اور الحمدللہ بہت سے یہاں پر جس طرح ہمارے پی ٹی آئی کے جو ہیں ورکرز ہیں, اور انہوں نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے, سیلفی ان کی اپنی جگہ ہے, اپنا ان کا کام ہے, وہ کریں نہ کریں, سیلفیاں ان کی اپنی ذات تک ہے, لیکن کام تک کی جہاں تک بات ہے, جہاں تک کام کی بات ہے, میں یہ سمجھتی ہوں ہر بندے نے یہاں پر اپنا ایک ذمہ داری, اپنی رسپانسبلٹی نبھائی ہے. اپنے گھر کو نیگلیکٹ کرنا, اپنے گھر کو, بچوں کو وہی ٹائم نکال کے اپنے باہر دینا. آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ بتائیں جی, محمد خان صاحب انہوں نے پوچھا بتائیں اس بجٹ میں غریبوں کو کیا ملا. غریبوں کو کیا ملا, دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے نا کہ 2008 سے 2018 تک 10 سال کے بیچ میں جو گیپ رہا ہے, اس میں ہم اب جو پچھلی جو حکومتیں تھیں ان لوگوں نے کتنا 27 کے 24 ارب ڈالر انہوں نے قرضہ لیا. اب خان صاحب کی جب اچھا 10 مہینے میں کوئی اریسٹ نہیں ہوئے, کب ہوں گے؟ 10 مہینے میں اریسٹ اب ہو رہے ہیں نا. ارے 2 دن میں 3 بندے کے, ایک کی ضمانت ہوگی, دوسرے 2 دن کے بعد ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس میں اب دیکھیں ہمارے ملک کی عدلیہ آزاد ہے, نیب آزاد ہے. عدلیہ والے عدلیہ وہ کرتی ہے جو قانون بنائے گئے, قانون بنائے گئے. وہ کرتا ہے عمران خان جس صاحب کا کام تھا کہ ان لوگوں کے ٹہرے تک پہنچانا. قانون بنانا کس کا کام ہے؟ یہ اسمبلی کا کام ہے, اور اسمبلی میں حکومت اس وقت آپ کی پی ٹی آئی کی. اب وہ پی ٹی آئی کون سی اصلاحات پچھلے 10 ماہ میں لے کے آئی ہے, ایک
सिंगल डिबेट नहीं करा सके किसी इशू पे देखिए कि जहाँ पे आप 2016 असेंबली के फ्लोर पे डिबेट हुई हो? 2016 से सदर ये लोग कोई भी बात होती है जनाब इमरान खान साहब पर डाल देते हैं। कोई मेरा मसला ये है कि मुझे नून लीग की खवातीन भी नहीं मिली, पीपल्स पार्टी भी नहीं मिली, 2 मिली पीटीआई की, तो मुझे इमरान खान साहब पर डाल देते हैं। 2016 से सदर नहीं मुझे नहीं के बंदे सदर साबिक सदर जरदारी साहब का केस चल रहा है, पानामा केसेस जो उनसे हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पुराने चल रहे हैं केसेस। इमरान खान साहब ने तो कोई केस ना किया, नहीं तो पुराने केसेस चल रहे हैं, पुराने केसेस में नहीं आ रहे हैं। असल में जो इमरान खान साहब ने 10 महीने में इमरान खान साहब ना दबाव में आए हैं और ना ही किसी प्रेशर में, और जो असल काम किया एनआरओ ने किया। पुराने केस तो निपट जाए। हाँ, पुराने केसेस के तो एनआरओ इमरान खान साहब ने नहीं किया तो एनआरओ इनको लोगों को नहीं दिया। एनआरओ आपको पता है हमारे मुल्क पाकिस्तान की साख को खराब कर रहा था, और हमारे मुल्क की साख खराब करने वाले कौन लोग हैं? यही लोग हैं ना। और मईशत पर जो बैड इफेक्ट पड़े हैं तो वो ये इसी वजह से बैड इफेक्ट पड़े हैं ना, कि जो हमारी अवाम इस वक्त जो भुगत रही है, गरीब जो है गरीब सितार होता है। सिलेक्टिव इंसाफ नहीं कर रहे आप लोग? नहीं। मतलब आपकी हुकूमत में मौजूद हैं वो लोग जिन पे इल्जामात हैं, करप्शन केसेस हैं, आपके हवाले से रेफरेंसेस तक जा रहे हैं? देखिए हटक साहब की बात कर लें फॉर एग्जांपल, आपके जो प्लानिंग कमिशन के जो मिनिस्टर हैं साउथ पंजाब से, उनकी बात कर लें एग्जांपल। जो करप्शन करेगा उसको तो सजा मिलेगी, चाहे वो पीटीआई के हो चाहे मुश्किल बात, सबकी अपनी बात कर लें। अब करप्शन देखिए, जो भी करप्शन एग्जैक्टली जरदारी साहब भी यही कहते हैं, नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं, और आप भी यही कहते हैं। नहीं, मैंने कहा करप्शन जो भी करें, चाहे नून लीग वाले करें, चाहे पीटीआई वाले करें, चाहे जो भी, लेकिन वो उसको उस पर भी वो एहतसाब तो उसका भी होगा। लेकिन चले, मुझे यहाँ पे एक साथी ने, मोहम्मद खान साहब ने सवाल किया कि दिफा के लिए ज़्यादा और तालीम के लिए कम, क्या ये इमरान खान साहब के कोल के मतजाद नहीं? वो हर वक्त तालीम पर जोर देते थे। तो हजरत मेरे ख्याल में जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान की इस वक्त दुश्मनी चल रही है, जो आपके मुल्क पर अटैक कर चुका है कुछ ही महीने पहले, जिसके 2 तैयारे गिराए जा चुके हैं, उसके बाद बजट में आर्मी के बजट में इजाफा नहीं किया गया। और आर्मी के बजट में इजाफा ना करना जिस वक्त जंगी सूरत हाल हो और नरेंद्र मोदी जैसा बंदा पड़ोसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, तो वहाँ भी यकीनन सवाल बनते हैं। और जहाँ पर है कि हुकूमती पॉलिसी की बात तालीम के हवाले से, वो तो यकीनन उसका ये जवाब देंगे, लेकिन एक जो चीज़ बेहतर हो रही है कि मदरसा की रिफॉर्म्स जो हैं उस पर काफ़ी हद तक काम हुआ है, जो कि मुस्बत पेशरफ्त है। क्योंकि मेरी मदरसे के लोगों से भी बात हुई है और हुकूमत के लोगों से भी बात हुई है, तो उस पर काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त मौजूद है। मैं आपकी तरफ आता हूँ शैला खान साहबा, बड़ा आसान काम होता है जर्नलिस्ट होना और तनकीद किए जाना हमेशा, फिर उससे ज़्यादा आसान काम होता है कि आपका साबिक़ा तल्लुक़ रखा हो एक पार्टी के साथ और उसकी वजह से आप बाकी पार्टी को फिर तनकीद किए जाएं। मुश्किल काम ये होता है कि आप उसमें से कोई दरमियान वाला रास्ता निकाल के, कोई आउटकम निकाल के, कोई ना कोई अपना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करके, ये कोई ना कोई रास्ता बता के कि जिसमें आप बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकें। तनकीद बेहतरी करती है या कोई प्लेटफॉर्म बना के उस पर काम करना बेहतरी करता है? मेरे ख्याल देखिए, हमेशा कहते हैं ना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। यहाँ इमरान की तारीफें करते रहेंगे, हम तो समझेंगे ना कि बस वो परफेक्ट है। हर इंसान देखो किसी हद उसकी वो क्या कहते हैं शख्सियत बहुत ज़रूरी होती है। फेसबुक फ्रेंड्स भी हैं और पिछलों में तनकीद का निशानती है, हर को जो है नेगेटिव तरीके से देखती है। ये क्या कहूँ कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कर रही हूँ कि मेरा कि मसला यही होता है कि हाँ, अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको हो सकता है उस चीज़ से जो उसके दिमाग में ये बात नहीं चल रही, शायद हमारे कहने से, एक डिबेट होने से, एक बात डिस्कस होने से उस इंसान खुद को बात का कायल रहा हूँ को अपने बच्चों को भी चाहिए कि वो सवाल पूछें। अगर आपके बच्चे सवाल नहीं पूछेंगे, जो को मैं सवाल नहीं उठाती, उनको एंड पे फिर लाशें उठानी पड़ती हैं। और चाहे वो किसी सियासी कदावर शख्सियत की जहनी तौर पर मुर्दा लाश उठानी हो, या चाहे किसी सियासी सो कॉल्ड लीडर के खोज के हमेशा। अब मैं बजट के हवाले से आपसे थोड़ा सा पूछना, पहले मौजूदा बजट में मुतमिन है मौजूदा बजट से हुकूमत के?
میں اتنا ٹو بی آنیسٹ اس وقت بجٹ کو نہیں فالو کر رہی، لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے مجھے ان پر 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جن مشکل حالات میں اس وقت ہمارا ملک ہے، بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. ابھی ریسنٹلی میرے ہسبینڈ پاکستان گئے، بیچارے رو رہے تھے، 5,000 کا نوٹ لے جاؤ تو پتہ لگتا ہے 500 روپے تھے اڑ گئے. ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے، ہر بندہ اس وقت مہنگائی سے رو رہا ہے. لیکن میری بہن اور ریپیٹڈ کہ دیکھیں یہ جو خمیازہ ہے ہمیں بھگتنا ہے، لیکن کوئی چھوڑ کے گیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی چھوڑ کے گیا. اب اس خزانے کو بھرنے کے لیے ہمیں آپ یہاں سے میرے لیڈر کی آپ یہاں پر ان کی سنسیریٹی دیکھیں کہ وہ جاتے ہیں عرب کنٹری میں اور وہاں سے ان کو واچ ملتی ہے گفٹ میں، وہ بھی اتار کے کہتے ہیں کہ خزانے میں ڈال دو. ایک عمران خان سسٹم کا نام نہیں ہے، عمران خان سسٹم کو ہیڈ کرنے والے چیف ایگزیکٹو کا نام ہے. باقی سسٹم کو بہتر کرنا، اس میں اصلاحات لے کر آنا، اس میں قانون میں تبدیلیاں کرنا، حالت بہتر کرنا، وہ بھی اس چیف ایگزیکٹو کی ذمہ داری میں نے اسی لیے کہا نا میرے لیڈر کی، میں نے یہی کہا نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیڈر اچھا میرے گھر کا بڑا بندہ ہے، ٹھیک ہے جی، باقی جائیں جنت میں، باقی جائے غلط بڑا ٹھیک ہے تو وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا. دیکھتے ہیں کب تک ٹھیک کرے گا انشاءاللہ. میں تحریک انصاف کے 10 میں نیکسٹ جب آپ کا اگر سال بعد جب میں یہ پروگرام ہوگا، میں یہ شورٹی سے کہوں گی کہ ابھی بھی ہمارے پاکستان میں الحمدللہ خان صاحب کی قیادت میں، خان صاحب کی حکومت میں، خان صاحب نے بہت سی چیزوں پہ اتنے ملک اس طرح کو ان کو ملا تھا، پاکستان کو بہت ضرور ملا تھا. میں بہت غلط ٹائم کی انتہائی قلت ہوتی ہے، تو ابھی خان صاحب انشاءاللہ ان تمام بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین امیدیں تو یقیناً موجود ہیں، عوام بھی امیدوں کے سہارے رہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے کارکنان بھی امیدوں کے سہارے رہتے ہیں. پارٹی کے کارکنان زیادہ برداشت کر لیں گے، عوام کی برداشت کم ہوتی ہے. تو یقیناً حکومتوں کو اپنے رویے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کے اندر اصلاحات کرنی ضروری ہوتی ہیں اور نئے قانون بنانے ضروری ہوتے ہیں. تو اسمبلی کو کوشش کریں یوز کرنے کی اور نئے قوانین بنانے کی. اجازت